اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اونچا، اعلیٰ، اشرف اور باعظمت مقام ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے آپ کے جو صحابہ کرام جو مرحمت فرمائے وہ بھی کائنات میں عجیب مخلوق ہیں، ایسی مثال نہیں ملتی۔ جتنا صحابہ کرام نے فرما برداری، محبت اور جانثاری کا ثبوت دیا، کسی پیغمبر کو ایسا صحابی نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، فرعون سے جھگڑا مول لیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا۔ فرعون جب پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ایک وقت وہ تھا کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ سامنے جاتے سمندر میں غرق ہونے کے نشانات نظر آ رہے تھے، اور پیچھے جاتے فرعون کا لشکر۔ بنو اسرائیل کو بلایا، ارے بھائی ذرا مدد تو کرو، آؤ تمہارے لیے میں نے کیا نہیں کیا، پتھر سے پانی نکالا، آسمان سے من و سلوہ نکالا، تورات میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے دی، اور میں نے آسمانی کتاب تمہارے حوالے کی۔ کتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی تم پر نچھاور دی۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ارے جاؤ موسیٰ، اذهب انت تم جاؤ، وربک اور ساتھ میں اپنے رب کو بھی بلا لینا، فقاتلا تم دونوں لڑتے رہنا، انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ ہیں وہ بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ قیصر و کسریٰ کے جب نمائندے آقا کے دربار میں آئے اور ان سے پوچھا بادشاہ نے کہ تم نے پیغمبر کو کیسے پایا، اور ان کے صحابہ کو فرمایا کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے اور شہنشاہوں کے دربار میں گئے، لیکن آقا دیکھنے میں سیدھے سادے، اور ایسی ان کی محبت کا اظہار، امتثال اور قربانی کا جذبہ کہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اپنا دامن پھیلا لیتے ہیں۔ آپ اپنا لعاب مبارک تھوک نکالتے ہیں تو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھ پھیلا کر اس کو صحابہ کرام لے لیتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرات صحابہ کرام کی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال و جمال کے مالک ہونے کے باوجود حضرات صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے آپ کو الگ حیثیت سے پیش نہیں کیا، امیر کی حیثیت سے، بڑی حیثیت سے۔ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ میں جا رہے تھے، اونٹنی پر جس پر آپ تشریف فرماتے ایسے آپ عاجزی کرتے، لگ رہا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان کو لگ جاتی، اتنی عاجزی کے ساتھ چلتے، مسکینوں کی چال چلتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیٹھ کر مذاکرہ کرتے، بے تکلف کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ روب اتنا جمایا کہ سامنے والا سوال ہی کرنے سے رہ گیا۔ یہاں کرناٹک میں کچھ ادارے ہیں، اب بڑے محتمم شیخ الحدیث کو کچھ آتا جاتا نہیں، ڈر کے شاگرد کہیں کچھ نہ پوچھ لے،
ایسا روب جمائے رکھتے ہیں کہ شاگرد دیکھ کر پتلی گلی سے بھاگ جاتا ہے اور کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. یہ شان ہمارے اکابرین میں تھی. میں نے کل بتایا حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے، آج اگر دارالعلوم کے کسی فارغ کے ساتھ قاسمی لقب ہے تو وہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرف. وہ قاسم ہے، یہ قاسمی. وہ دیوبندی نہیں لکھتا، دارالعلومی نہیں لکھتا. مدرسے کا نام دارالعلوم اور علاقے کا نام دیوبند. نہ علاقے کی طرف نسبت، نہ مدرسے کی طرف نسبت. وہ تقویٰ، وہ طہارت اللہ نے وہ مقبولیت دی تھی کہ قیامت تک کے لیے ان کی طرف نسبت کرنے والے کروڑوں اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء پیدا فرما دیے. لیکن عاجزی فرماتے ہیں کہ جب بیل گاڑی میں سفر کرتے تو پاس بیٹھنے والا پوچھتا، لگتا تھا یہ کوئی سوت کاٹنے والے، کاٹن بننے والے کوئی آدمی ہیں. ان سے پوچھتا تھا، بھائی آج سوت کا بھاؤ کیا ہے، روئی کی قیمت کیا ہے. اور کل میں نے کہا کہ حضرت اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے اور کوئی پوچھتا تو کہتے میں الہ آباد کا ہوں کہ نانوتا کو بھی اللہ ہی نے تو آباد کیا ہے. دارالعلوم دیوبند جب تشریف آپ لے جائیں گے وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، درس چل رہا ہو آپ بیٹھیے گا، جو سوال سمجھ میں آتا ہے باوجود ان کی بزرگی، ان کی عظمت، اساتذہ کا اکرام احترام، لیکن بے تکلفی. ایسا نہیں کہ ایسا روب ڈالا ہوا ہے کہ طالب علم سہم جائے اور کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہ ہو. ہمارے علاقے کے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب ہیں، دامت برکاتہم العالیہ. ہم نے ان سے شمائل ترمذی پڑھی ہے، بڑے اللہ والے. اور مسجد رشید حضرت ہی کا یہ کارنامہ ہے، حضرت کی نگرانی میں اس کو تعمیر کیا گیا. اگر کوئی سچی آنکھ سے دیکھے اللہ کی قسم تاج محل فیل ہو جائے گا. تاج محل کا حسن مسجد رشید کے سامنے بیکار ہے. اور دارالعلوم دیوبند کی جو عمارت ہے اس کی بھی وہ تجدید کاری کر رہے ہیں، بہت مضبوط تعمیر کر رہے ہیں. کسی وجہ سے حضرت شادی نہیں کر سکے، شادی نہیں ہو سکی، کوئی مسئلہ تھا ان کا، وہ جانے اللہ جانے. حضرت مولانا شیخ یونس صاحب ہیں سہارنپور کے اندر، بخاری شریف پڑھانے والے، اور بخاری شریف میں اسماء الرجال کے فن میں آپ جیسا مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی نہیں. ایک حدیث اور وہ حدیث آخا تک کتنے راوی ہیں، کون راوی مضبوط، کون راوی ضعیف، کون راوی قوی، بہت مشکل فن. اللہ نے مہارت تامہ، حضرت کی بھی شادی نہیں ہوئی. اب یہاں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دعوت برکاتہم العالیہ، اتفاق سے حضرت کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے عربی کی کتاب دیوان متنبی. یہ اصل میں عربی لینگویج کی کتاب ہے. زمانے جاہلیت کے جو شاعر تھے، شعراء، ان کے کلام کے اندر ادب، بلاغت، فصاحت بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی رہتی تھی، اور زبان دانی کا فن ان کے گھر کی لونڈی تھی. اللہ نے اتنا ان کو اس فن سے ان کو نوازا تھا. اپنے آپ کو عرب کہتے اور دوسروں کو عجم کہتے، اور عجم کے معنی گونگے کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو جو نازل فرمایا عربی زبان میں نازل فرمایا، تاکہ ان کو زبان دانی کا جو ناز ہے اس ناز کو، تکبر کو، گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کہ جس زبان دانی پر تمہیں ناز ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم کلام پاک کو عربی زبان میں نازل فرمائیں. اور تمہیں دم ہے
فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت لا کر بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ، نہیں لا سکے، ہار گئے، شکست کھا گئے. یہ حضرت پڑھاتے. اور اس میں جاہلیت کے لوگ تھے، کیا کہتے وہ؟ کیا نماز کا کہتے، روزے کا کہتے، زکات کا. ان کے پاس فن تھا شراب، شباب، عاشقی. یہ لینگویج کا سہارا اس لیے کہ قرآن پاک اور حدیث کو سمجھنا کوئی کسی کھیت کے مولی کا کام نہیں ہے، کسی انگریز کے کتے کا کام نہیں ہے. ارے بھائی ترجمہ دیکھ لیا، رفعین کی حدیثیں مل گئی، آمین کی حدیثیں مل گئی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے کم سے کم 15 علوم چاہیے، کم سے کم. والراسخون فی العلم، قرآن نے کہا کہ مہارت چاہیے، مہارت تامہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. ایسا نہیں انٹرنیٹ کے اندر ڈکشنری کھولی اور معنی سمجھ لیا، ذالکا کے معنی کیا، کتاب کے معنی کیا، سر کس کو کہتے ہیں، جہر کس کو کہتے ہیں، آمین زور سے، آمین آہستہ، چیخنا، شور کرنا، آواز کرنا، ان میں فرق ہے. اور عربی زبان اتنی لچکدار زبان کہ ہر ایک کے لیے اس نے ایک لفظ دیا ہوا ہے. ان کی زبان تھی. یہ کسی چپتی کے شوربوں کا کام نہیں ہے کہ وہ حدیث دانی کا دعویٰ کرے، قرآن کا دعویٰ کرے. اگر کوئی ملعون مردود کتے کی نسل کا، سور کی نسل کا، انگریز کے نطفے سے اگر کوئی پیدا ہوا، اہل خبیث اگر آ کر آپ کو کہے میں مصافحے کی حدیثیں لاؤں گا، میں رفعین کی حدیثیں لاؤں گا، اس انگریز کی نسل کی ناجائز اولاد کو کہو کہ کچھ نہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں تم کہہ دو. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اہل حدیث اور اہل سنت کا فرق کیا ہے؟ یہ ترجمہ کرنے والے غلط بھی کر سکتے. بریلوی لوگ کلام پاک میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نیک لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توصیف یہ بیان کی کہ نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. مانا ہو گیا. اب بین القوسین براکٹ کے اندر بریلوی اگر ترجمہ لکھتا ہے تو اس کے اندر لکھتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں. براکٹ میں کیا؟ 11ویں شریف کا. اب بغل میں ڈال کر ترجمہ پھر رہا. دیکھیں جی 11ویں کا قرآن میں ذکر ہے. یہ کون جانے گا؟ یہ وہ جانے گا جو کلام پاک کے مطلب اور کلام پاک کے الفاظ کو اور اس کی گہرائی کو جانتا ہے. کوئی آئے میں اللہ کی قسم منبر رسول رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ میری موت کو مد نظر رکھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جو فتنہ آج اٹھا ہے کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ہر کوئی کسی کے باپ کے گھر کی میراث ہے. یہ کوئی آدمی گھر میں بیٹھے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لائر نہیں بن سکتا، کتابیں دیکھ کر کھچڑی نہیں بنا سکتا، کتاب دیکھ کر چائے نہیں بنا سکتا. یا تو نمک زیادہ جو شکر ڈال دے گا، پتا ڈال، کچھ تو کرے. جب تک تقلید نہیں ہوگی، بڑوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، بڑوں کا دامن نہیں پکڑیں گے، میرے اللہ کی قسم ناممکن. یہ ہندوستان کے اندر دارالعلوم کے اکابرین نے ایک طرف حضرت شیخ الہند، ایک طرف حضرت شیخ الاسلام، ایک طرف امداد اللہ مہاجر مکی، ایک طرف قاسم نانوتوی، ایک طرف رشید احمد گنگوہی، ایک طرف اشرف علی تھانوی قدس سرہم العالیہ، یہ میدان جہاد کے اندر اترے. یہ کمینہ ملعون و مردود انگریز جذبہ جہاد کو صرف کرنے کے لیے اس نے مختلف باباؤں کو پیدا کیا، مختلف ایجنٹوں کو پیدا کیا. ایک طرف
بریلویوں کو کھڑا کیا، جاؤ باباؤں کی شکل کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرو، اور انہوں نے لکھی کتابیں ہندوستان کے اندر جہاد فرض نہیں ہے۔ ایک طرف غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، میں ذل نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، عیسیٰ مجھ میں آ گئے، مریم مجھ میں آ گئے، ایک طرف وہ کھڑا ہو گیا۔ اب مسلمان جڑتے کہاں؟ نماز میں۔ مسلمان زیادہ کہاں آتے ہیں؟ جمعہ میں۔ مسلمانوں کی کثرت اجتماع کہاں ہوتی ہے؟ عیدگاہ میں۔ یہ اہل حدیث کا جو طبقہ ہے، اہل خبیث کا، اب ان کو اشکالا، جائیں گے مسجد میں حنفیوں کی اور زور سے آمین کہیں گے، لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے، نمازیوں میں اختلاف جھگڑا، جڑنے کی جگہ نل میں جھگڑا نہیں، زمین میں جھگڑا نہیں، کھیتوں کا جھگڑا نہیں، کاروبار میں اختلاف نہیں، شادی میں اختلاف نہیں، اور نکاح میں اختلاف نہیں، بے مزاربت میں اختلاف نہیں، جڑنے کی جگہ یہاں بیچ ڈالا، ہاتھاں اٹھانا، ہاتھاں چھوڑنا، چیخنا، چلانا، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے احناف کے مجمع کے اندر ان خبیثوں کو، ایجنٹوں کو چھوڑا۔ اللہ کی قسم سدھر جائیے۔ اگر کوئی ہے اہل خبیث، عید کے میدان کے اندر جڑتے ہیں، زمانے سے ہندوستان کے راجے مہاراجے اور ہندوستان کے جو شہنشاہ بادشاہ آئے، 950 سال تک تمام کے تمام حنفی بادشاہ تھے، عدالتوں میں حنفی فیصلے ہوتے تھے، لیکن عیدگاہ کے اندر جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی تھی، وہاں فتنہ ڈالے، 6 پر امام رک گئے، پیچھے سے انگریز کا ناجائز اولاد حرامی کتا 12 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حدیث لا کر دکھائے۔ وہاں عیدگاہ کے اندر رمضان میں عبادت کا شوق ہوتا ہے، پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ اب آ کر عبادت کو کم کرنے کے لیے نہیں، نبی نے 8 سے زائد کبھی نہیں پڑھی، وہ جو تہجد کی رکعتیں تھیں، ان حرامیوں نے اس تہجد کی دلیل کو لا کر تراویح کے اوپر فٹ کر دیا۔ اب اگر کہیں حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت، تمہیں نبی کی سنتی کہ صحابی کی سنتی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ انگریز کی نسل اور یہ انگریز کی چال ہے کہ صحابی کو نبی سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ نبی کوئی اور نہیں، صحابی کوئی اور نہیں۔ 1430 سال بعد کمینے پینٹ پہننا نہیں آتا، آج تو کہتا ہے کہ عمر کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تجھے سمجھ میں آ گئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک بڑھیا عورت آئی، کون؟ وہی خاتون جن کے بارے میں واقعہ میں نے سنایا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی بات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سنی اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک کا آیتوں کو نازل فرمایا۔ اب کہیں گے کہ یہ بلا وقت کی راگنی کیوں؟ کچھ انگریز کے ایجنٹ اس علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ یہاں تراویح میں آپ نے سنا ہوگا کہ آمین بیچ میں زور زور سے آتی ہے۔ اگر کسی کو فاتحہ پسند ہے جائے تلک نگر کی مسجد میں، کسی کو آمین پسند ہے جائے سلفیہ میں، کسی کو پوجا پسند ہے قبروں کی جائے توکل مستان میں۔ مجھے کیا ضرورت میں توکل مستان میں جاؤں اور لوگوں کو کہوں کہ تم شرک کر رہے ہو؟ اس کو کیا ضرورت کہ ہماری مسجد میں آ کر کہے کہ ایک مزار تم بھی بناؤ اور تم بھی طواف کرو؟ سیکولر ملک ہے، جاؤ۔ شرارت کرنا یہ انگریزوں کی چال ہے، اسی وقت سے انہوں نے شرارت سکھائی ہے، منافقت سکھائی ہے۔ آئیں گے اور بھڑکائیں گے اور گمراہ کریں گے۔ کسی کے مے کے لال کی بچ کی بات نہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنا۔ قرآن عربی، اہل مکہ اہل مدینہ عربی، ارے اہل مکہ اہل مدینہ دور کی بات، ازواج مطہرات عربی، وہ نہیں سمجھ سکے نبی کی مراد کو۔ وہ خاتون تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، عمر، فرمایا جی اماں جان، یاد ہے جب تجھے عمیر کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ عمر سے عمیر کا مطلب اس کو چھوٹا کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، مار کھاتا تھا۔
امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، امیر المسلمین بنا بیٹھا ہے، عمر فلاں فلاں مسئلے میں مجھے اختلاف ہے، جی اماں جی، جی اماں جی، اور چلی گئی تو صحابہ نے جو دوسرے ساتھی تھے وہ پوچھے عمر آپ کے سامنے اس بڑھیا کی اتنی مجال؟ کہا کہ بھائی اس عورت کی بات کیوں نہیں سنتا جس عورت کی بات زمین میں تھی اور اللہ نے عرش پر سن کر اس کا جواب دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، مجال نہیں تھی کہ کوئی صحابی خلاف سنت کوئی کام کر دے، ایک بوڑھی عورت طاقتور بن جاتی اور صحابہ کو جھنجھوڑ لیتی۔ حضرت عمر نے جو 20 رکعت تراویح پڑھائی، سالیاں کو، اماں جان کو، خالہ جان کو، پھپھو جان کو رکھو، بند کمرے میں لیٹا مجا کو پڑھائی کی نہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں صحابہ کو رکھ کر پڑھائے۔ اگر غلط تھے حضرت عمر نبی کی بات کو نہیں سمجھ سکے، یہ پیچھے جو صحابہ تھے انہوں بھی نہیں سمجھ سکے، وہ دامن نہیں، ایک بڑھیا حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑ کر ضمیر جھنجھوڑ سکتی ہے، اتنے صحابہ کے منہ پر حضرت عمر نے زبان لگام کسا لگا دی۔ یہ پلڈی ڈالتے ہیں، یہ دیکھو نبی کی بات مانتی ہے، صحابہ کی بات مانتی ہیں، کیا نبی اور صحابہ الگ ہیں؟ یہ اختلاف ڈالتی، تمہیں اماں کی مانتی، تمہیں بابا کی مانتی، اماں کون بابا کون دونوں ایک۔ یہ بولنے والا لڑائی ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے۔ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتی، 4 امامہ کی مانتی، یہ 4 امامہ کون؟ کیا آقا کی شریعت سے ہٹے ہوئے؟ ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی فراست ایمانی اور ان کی دین کی سمجھ، کلام پاک کی سورہ مائدہ کی وضو والی جو آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آگے وضو کے احکام ہیں، فرماتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک آیت سے 700 مسائل نکالے۔ ارے پاخانے کو نہیں لگ سکتے یہ انگریز کے بچے۔ تم دیکھو اختلاف کہاں کرتے ہیں، نماز جڑنے کی جگہ، جمعہ 2 اذانیں زمانے سے ہوتی تھی، ایک اذان باہر ایک اذان اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں، جنتی نہیں، کیا نبی کی بات کو سمجھنے والے نہیں؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتی حضرت عثمان غنی کی، حضرت عثمان غنی نہیں سمجھتے تھے نبی کی باتوں کو۔ آپ نے اپنے زمانے سے صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر 2 اذانوں کو جاری کیا، لیکن ان کمبختوں کے انگریز کی نسلوں کی مسجدوں کے اندر ایک ہی اذان جمعہ کی ہو، وہاں پلی ڈالا۔ جہاں جڑنے کی ہے، تراویح میں جڑنے کا تھا 8-20 کا جھگڑا ڈالا، عید میں جڑنے کا تھا وہاں 6 تکبیر 12 تکبیر 20 تکبیر کا جھگڑا ڈالا۔ جنازے میں لوگ جڑتے تھے، بے نمازی بھی آ جاتے تھے، جمعہ کے نمازی بھی آ جاتے تھے، سورہ فاتحہ کا جھگڑا ڈالا۔ حرم شریف میں نماز جنازہ، مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ، ہزاروں لوگ گئے ہوں گے، لیکن کسی نے سورہ فاتحہ کو سنا ہوا نہیں۔ اب وہاں چونکہ جہاں لوگ جڑتے ہیں، جڑنے کی جگہ پر، میں آپ کو تعارف علماء اہل حدیث ایک کتاب ہے، اس کتاب کو خریدیے، ان انگریزوں کے ایجنٹ کو کس انگریز نے کتنا روپیہ دیا، کتنی پراپرٹی دی، اور کیسے کیسے مسائل گندے، عورت کی پیچھے کی جگہ سے ہم بستری کرنا، فلاں چیز پاک، یہ سب امت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے انگریز نے اس نسل کو پیدا کیا۔ یہ نسل آپ کی مسجد میں آئے، حنفیوں کی مسجد، دیوبندیوں کی مسجد، اختلاف ڈالنا چاہے، ان سے مجاہدہ کرو، ان کو شیطان کی طرح دھتکار کر نکالو، ان کو اپنی مسجدوں کے اندر جگہ لا دو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں، رحمت کے مہینے میں یہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں، یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، ان کی ذات کی عادت ہے۔ مجھے پسند ہے، میں اہل حدیث بنا، مجھے چلے جانا چاہیے 4 مینار میں، 8 مینار میں، 10 مینار میں، مجھے کیا ضرورت حنفیوں کی مسجد میں جا کر پھوٹ ڈالنے کی؟ یہ پھوٹ ڈالنا ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے۔ انگریز کی نسل ہونے کی ایک دلیل دیکھو بھائی، رفع یدین کے بارے میں حدیث ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بارے میں وہ کوئی جانتا نہیں، حدیث کی قسمیں کتنی، حدیث موقوف کیا، حدیث مرسل کیا، حدیث منقطع کیا، حدیث ضعیف کیا، حدیث قوی کیا، یہ عام لوگ نہیں جانتے، اس لیے ہم ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔
نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ حنفیوں کے پاس ان چیزوں کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. صرف ایک کوئی خبیث سورہ ناس کے اندر ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر بول کر آپ کھڑے ہو گئے 4 رکعت فرض نماز پڑھنے، 2 رکعت کے بعد سجدے سے اٹھنے گئے، انگلی کرتا ہے، 2 رکعت ہوئے سو کی 3 رکعت کی. یہ انگلی کرنا کس کا کام؟ شیطان کا کام. سورہ ناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے. کیا امین زور سے کی، امین آہستہ کی، رفع دین کرنا کی، رفع دین نہیں کرنا کی، ہاتھ یہاں مننا کی، ہاتھ یہاں مننا کی، 8 رکعت کی، 20 رکعت کی، ایک ہاتھ دینا کی، 2 ہاتھ دینا کی. یہ وسوسے جو پیدا کرتا ہے. ہماری ساری تقریریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں ہم نے وسوسہ پیدا کیا؟ کہیں کسی کو گمراہ کیا؟ وسوسہ مستقل. چائے پیتے پیتے تمہیں محمدی نماز پڑھتی کہ حنفی نماز پڑھتی؟ ککس کو جاتے جاتے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان ہے. شیطان کا کام وسوسہ پیدا کرنا. وضو کرتے تھے، ناک میں پانی ڈالے، آگے بڑھ گئے، پھر شیطان بیچ میں انگلی کریا، کلی کریا کہ نہیں کریا، پھر شروع سے گیا، پھر اس کے بعد گیا وہ مسا کرنے تک، نہیں تو ناک میں پانی ڈالنا بھول گا، پھر شروع گیا، ہوتے ہوتے نمازی چلے گی. یہ وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے. یہ شیطان کی نسل ہے. ان کو صرف یہ پوچھو، بھائی ہم حدیث ودیث تو نہیں جانتے، تمہارے جیسے چپڑ خناتی ہمارے بڑے نہیں. ہمارے بڑے امام ابو حنیفہ، ہمارے بڑے دارالعلوم دیوبند کے اکابر، ہمارے بڑے اشرف علی تھانوی، ہمارے بڑے قاسم نانوتوی جو حدیث کے ماہر تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. ہم تو آنکھیں بند کر ان کے طریقوں کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ امت کو گمراہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے. صرف ایک بات پوچھو، ہندوستان کے اندر ملکہ وکٹوریہ جب آئی، انگریز جب آیا، اب مسجدوں کی نشانی، یہ جو 9 بلاک کی مسجد ہے، دیوبندی مسجد کی فاتحہ والی مسجد، یہاں سے گزرنے والا کتا بھی بھونک کر بولتا ہے الحمدللہ دیوبندی مسجد، تبلیغی مسجد. ٹانی روڈ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد بلال، وہاں پوچھو وہ مسجد بلال دیوبندی مسجد، بریلویوں کی مسجد، تو وہاں کا گدا بھی بولتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد. یہاں سلفیہ مسجد ہے گروپن پارلے کے اندر، وہ پوچھو کس کی مسجد؟ یہ اہل خبیث کی مسجد، غیر مقلدہ کی مسجد. تو ایک مسجد کی ایک شناخت ہوتی نہیں ہوتی؟ اب یہ تلک نگر کی بڑی مسجد، آدمیاں بولتی فاتحہ درود والی مسجد. تو ایسا ہر مسجد کی، عیدگاہ کی، قبرستان کی شناخت ہے. اب یہ رچمنڈ ٹاؤن کے اندر جو قبرستان ہے وہ قبرستان شیعہ کا ہے. عرب لائن کے پاس جو قبرستان ہے، وہاں ہم اپنی سنی مردے کو دفن کر سکتے ہیں؟ دفن بھی کر دیں، نکال کر پھینک دیں گے. یہاں ولسن گارڈن کے اندر باٹا شو روم کے سامنے قادیانیوں کا جو معبد خانہ ہے، وہاں قبرستان ہے. وہ طے ہے، وہ قادیانیوں کا قبرستان ہے. میں سب سے قیمتی آپ کو ترازو دے رہا ہوں، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، کوئی اہل خبیث، کوئی انگریز کی اولاد آپ کو گمراہ نہیں کرے گی. اس سے یہ پوچھو بھیا تم کون کی ذات کے ہو، وہ کہے گا اہل حدیث، اہل خبیث، ہم شیطان کی ذات کے. تو پوچھنا انگریز کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں تمہاری ایک مسجد کا پتہ ہمیں بتا دو. اب یہ مسجد ہے نا دیوبندیاں کی، یہ بریلیاں کی، یہ فلاں کی، اب ہے نا چار مینار جو شیواجی نگر میں، کس کی؟ اہل حدیث کی. یہ آزادی کے بعد کی مسجد ہے. پورے دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمہاری ایک مسجد بتا دو جو مسجد اہل حدیث کے نام سے ہو. تمہارا ایک قبرستان بتا دو جو اہل حدیث کے نام پر ہو. تمہارا ایک مدرسہ بنا دو، ایک جو ہے یتیم نہیں. یہ جو کچھ پیدا ہوئے، اللہ کی قسم، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، کہ جھوٹ بولے خدا جو چاہے مجھے سزا دے، یہ ملکہ وکٹوریہ کی بات کی نسل ہے امت میں تفریقہ ڈالنے کے لیے. معمولی چیز نہیں قرآن حدیث کو سمجھنا. قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. نجم کے معنی کیا ہیں؟
اگر کوئی یہاں سعودی سے لوٹا اسے پوچھئے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، شجر کے معنی درخت کے ہیں، لیکن قرآن میں اس جگہ پر اب کیا تعلق ہے، کیا سمبند ہے؟ قرآن اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لفظی ترجمہ ڈکشنری سے اگر ہم کھولیں، نون جیم میم، ڈکشنری کو کھولا، نیٹ کھولا، نون جیم میم، نجم کے معنی ستارے کے، شجر کے معنی درخت کے، یسجدان کے معنی سجدہ کرنے کے، تو اب کیا معنی ہوا کہ ستارہ اور درخت یہ سجدہ کرتے ہیں؟ ارے اللہ اکبر، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ یہ درخت ہے زمین میں، ستارہ ہے آسمان میں، کیا اللہ تعالیٰ نے نیچے اوپر کی بات کر دی؟ اگر یہ دیکھو گے ڈکشنری گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو اولیاء سے سمجھنا پڑے گا، انگریزوں سے نہیں۔ انگریزوں سے سمجھو گے تو یہ ترجمہ کہ ستارہ اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اولیاء سے سمجھو گے، نبی تک سمجھ جائے گی تو نجم کے معنی بغیر تنے کے درخت کے، اور شجر کے معنی تنے والے درخت کے۔ تنے والا درخت جو بڑا ہوتا ہے، جیسے کہ پھنس کا جھاڑ ہے، جام کا جھاڑ ہے، آم کا جھاڑ ہے، بغیر تنے کا یہ کتمیر ہے، یہ پودینہ ہے، اس میں تنا نہیں آتا، یہ نیچے سے نکلتا ہے۔ تو نجم کے معنی بغیر تنے کے اور شجر کے معنی تنے والے کے۔ اللہ یہ کہتے ہیں درخت چاہے تنے والا ہو بغیر تنے کا، سب میرے دربار میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیسا ہے اور انگریز کا ترجمہ کیسا ہے کہ ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے، درخت بھی سجدہ۔ ارے قرآن کو ڈکشنری سے سمجھنا تو دور کی بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں، ہماری ماؤں میں آقا کی سب سے زیادہ، سب سے قریب دل کے کون سی زوجہ مطہرہ تھی؟ ساری دنیا جانتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے جب طلاق دینا چاہا، سمجھ گئی آپ کہ اللہ کے نبی آپ طلاق مت دیجئے گا، بھائی میں سمجھ گئی، ایک کام کیجئے، مجھے نکاح میں رکھیے، لیکن میری باری میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، اس لیے نکاح میں رہیے کہ قیامت کے دن تاکہ آپ کی بیوی بن کر میں اٹھوں، صرف نہ چھوئیے، نہ میرے قریب آئیے، نہ گھر میں تشریف لائیے، کچھ نہ کی، نکاح میں رکھ لیجئے۔ اب نکاح میں رہیں گے تو باری ہوگی ہر ایک بیوی کی، کہا میں اپنی مرضی سے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دوں۔ قرہ اٹھاتے سفر میں کسی اور زوجہ کا قرہ نکلتا، آقا سفارش فرماتے اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو، اگر چاہے تو عائشہ صدیقہ کو بھیج۔ بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت قریب سے چاہا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے اندر آیت ہے، کسی انگریز کی اولاد کا قرآن کو سمجھنا، رفع دین کو سمجھنا، آمین کو سمجھنا، نماز کو سمجھنا، مصافحے کو سمجھنا، 8 رکعت 20 رکعت کو سمجھنا، یہ بہت دور کی بات۔ نبی کے بستر میں نبی کے ساتھ جو آرام فرماتی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے فہم سے انہوں نے بھی کلام کو نہ سمجھ سکا۔ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، من کے معنی کون، یعمل کے معنی عمل کرے گا، سوءً کے معنی برا، یجزا بھی کے معنی بدلہ دیا جائے گا۔ اب کیا ترجمہ ہوا؟ جو بھی مسلمان برائی کا کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور اللہ کے ہاں سزا کیا ہے؟ جہنم ہے نا، جہنم نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہوا نبی معصوم، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اب کوئی معصوم نہیں، اور گناہ کیا، برائی کی، تو ہر مسلمان جائے گا جہنم میں، قرآن کہہ رہا۔ اور قرآن کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی، جو مسلمان برائی کرے گا، یجزا بھی، اللہ بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا؟ برائی کا بدلہ جہنم میں، نیکی کا بدلہ جنت۔ تو اس کا مطلب قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جہنم میں جا کر ہی، ارے بھائی ہماری نماز ہے، کچھ تو گڑبڑ ہوگی، تلاوت ہے، کچھ تو گستاخی ہوگی، اور ہوئی تو ہر مسلمان جہنم میں جائے گا۔ یہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، امت کی قیمتی ماں،
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب سمجھا اور گھبرا کر آقا کے پاس گئی. فرمایا کہ آقا یہ تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا. آقا نے فرمایا یہ یجزا بھی، یہ تم نے ڈکشنری کا ترجمہ کیا ہے. یجزا بھی کا معنی بدلہ دیا جائے گا. یہ بدلہ تم نے جو سمجھا ہے وہ نہیں. اللہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کو بخار آتا ہے، مسلمان کے زخم ہوتا ہے، مسلمان کو پریشانی آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخار سے نکلتا ہے مومن اور مسلمان ایسے نکلتا ہے گویا کسی پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اللہ اس کے گناہ نکال دیتا ہے. تو یہ گناہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بیماریاں دے کر، پریشانیاں دے کر اس کا بدلہ لے لیتا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. کائنات کی اتنی فقیہ عورت کہ جن کے پاس ہزاروں صحابہ جب اختلاف ہو جاتا تھا تو مسئلہ سمجھنے کے لیے آتے تھے اور اما عائشہ مسئلہ حل کرتی تھیں. آج اما عائشہ یجزا بھی کی گتھی نہیں سلجھا سکی. اللہ تعالیٰ نے جو مطلب بیان کیا آقا نے اس کو بیان کیا. یہ کلام پاک، یہ ہے وہ حدیث کہ جس کو حدیث دانی کے علم کے بغیر، قرآن کے علوم کی مہارت کے بغیر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی اس کو گہرائی میں نہیں جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ انہی علوم میں سے عربی زبان کی مہارت. اب دیکھیں یہاں النجم مانے ستارے ڈکشنری میں، لیکن یہاں کیا مانے؟ اب اس کو بلاغت، فن فصاحت اس کو جاننا چاہیے. ہے وہ دیوان متنبی جس کو مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ دیوبند میں پڑھاتے ہیں. اور وہ ہے عشقیہ اشعار. ایک سلوٹ سے عورت گئی، پیچھے سے 4 سلوٹ نظر آئے، اس کے چہرے کا، اس کے ہونٹ کے نیچے جو گڑا ہے وہ ایک کنواں گہرا ہے. واہ یہ ہے وہ ہے. اور حضرت وہ مزے لے کے پڑھاتے ہیں، طلباء بھی اتنا موج کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے، یہ نبی کی وراثت ہے کہ جلال، جمال، علم، تقوی. حضرت کو سوال کرتا تھا کوئی، کیا تمہارے پاس مردانگی نہیں، کیا شادی نہیں کرے سو تمہیں؟ ان تو بھی ہمیں پوچھیں گے یہ بات، ہمیں غصہ آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں. ہمارے اکابرین کی شان کبھی غصہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کرتے کہ بچہ بھی ان سے مانوس ہوتا. ان کو کہتا چچا جان سلام علیکم، پڑکو پھک ڈالو، یہ کرو وہ کرو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حاسد تھا. حاسد ملکہ وکٹوریہ کی نسل ایڈوانس میں، ٹوکن ایڈوانس کی نسل تھی ہوگی. وہ امام اعظم کی دشمن آیا، بھرا مجمع تھا، پوچھتا مسئلہ نماز کا، پوچھتا مسئلہ روزے کا، تلاوت کا، ذکر کا. کیا پوچھا؟ حضرت پاخانہ دیکھی، پاخانہ جی فرمائیے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھرے مجمع کے اندر دینی ماحول میں، درس حدیث میں، فقہ کے مسائل میں، وقت کے عالم اور وقت کے صوفی باصفا متقی پرہیزگار، ایک شکل نہیں چہرے پر. حضرت نے کہا کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اب وہ بھی تھا زمانہ دلائل کا زمانہ، ایسا نہیں کہ آدمی آنکھیں بند کر کر بات کو تسلیم کر لے. کہا کہ دلیل؟ فرمایا کہ دیکھ لو کہ مکھی کھاری چیز پر نہیں بیٹھا کرتی، مکھی میٹھی چیز پر بیٹھا کرتی ہے. یہ ہمارے اکابرین کا تقویٰ تھا، یہ ہمارے اکابرین کی فراست تھی. یہی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں جو فقاہت آئی، جو تقویٰ آیا، جو بصارت آئی اور جو دینداری آئی، یہ یہاں سے نہیں آئی تھی. ہم عنوان سے نہیں ہٹے ہیں. ایک عورت کے تقوی کی بنیاد پر، جس عورت نے پوری زندگی میں کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، زبان سے غلط بول نہیں بولے، کان سے گندے بول نہیں سنے اور قدم ایک قدم آگے اس کا معصیت کی طرف نہیں اٹھا اور ہاتھ سے کوئی چیز خدا کی ناپسندیدہ اس نے چھوئی نہیں، ٹچ نہیں کی. کیا دنیا میں ایسی عورت ہے کہ آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھے، پیر غلط سمت نہ اٹھے، ہاتھ سے غلط چیز ٹچ نہ ہو، زبان سے گندا بول بھول سے نہ نکلے؟ ہے
اور ہے تاریخ کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے، بڑا عجیب و غریب دلچسپ واقعہ، انشاءاللہ کل ہم اس کو عرض کریں گے۔ ناخن کے لیے عورتیں نیل پالش کے بجائے عرق کا استعمال کرتی ہیں، کیا جائز ہے؟ اگر عرق میں ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، اگر واٹر پروف عرق ہے، یعنی عرق لگانے کے بعد اوپر کا پانی نیچے کی تہہ کو نہیں جا رہا ہے، یعنی ناخن کو ٹچ نہیں کر رہا ہے، تو وہ عرق لگانا بھی جائز نہیں۔ عرق صرف رنگ چھوڑتا ہے، جیسے مہندی لگانے کے بعد رنگ چھوڑتی ہے، وہ رنگ واٹر پروف نہیں ہوتا، مہندی کا رنگ واٹر پروف نہیں ہوتا، تو جو اگر واٹر پروف نہیں ہے وہ عرق، تو اس کو لگا سکتے ہیں۔ پینٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پینٹ پہن کر پڑھ سکتے ہیں، چنڈل دکھا کر نہیں، سمجھ گئے؟ اب یہ پینٹ پہنتے ہیں اللہ کے دربار میں، احکم الحاکمین کے دربار میں، پیچھے کے لوگ لئی ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں شرمگاہ کا، اس کے کتنے کلو کے کتنے چنڈل ہیں، یہ سب حرام ہے، بالکل اللہ کے دربار کی بے ادبی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم مسجد کو آؤ تو اپنے لباس کو دیکھ کر آؤ، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے۔ اچھا، کسی صاحب ہیں، کون ہیں، انہوں نے خواب کے بارے میں لکھا ہے کہ الحمدللہ ان کا خواب بڑا مبارک ہے کہ عمرہ انہوں نے کیا اور عصر کی نماز ادا کی، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ موت سے پہلے کعبے کا دیدار فرمائے گا اور نبی کے روضے کی زیارت آپ کو نصیب فرمائے گا، آپ کا خواب مبارک ہو۔ اللہ کی ذات میں شرک کن کن باتوں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی جو صفات ہے وہ صفات کسی اللہ کی مخلوق میں جاننا، جیسے کہ سجدہ ہے اللہ کی صفت ہے، اسے کسی اور کے لیے سجدہ کیا ہے؟ ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ سر جھکانے کا نام سجدہ، تو یہ ادب اور تعظیم کے ساتھ کسی اور کو سر جھکانا یہ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کی اس صفت کو چھینا جا رہا ہے۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہم کہیں خواجہ اجمیری دیتے، نظام الدین اولیاء دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت کو چھین کر ہم نے بزرگوں کے نام کر دیا، یہ شرک ہے۔ دوستی ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں فون سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اس کا مسئلہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ایک ساتھی کا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ داڑھی منڈاتے ہیں تو ان کو نوکری کے اندر پروموشن ملتا ہے، ماں باپ بھی خوش رہتے ہیں، اور اگر داڑھی رکھتے ہیں تنخواہ بھی قلیل ملتی ہے، ماں باپ کی بھی پھٹکار ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک شریعت کا اصول اور ایک دستور ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کرنا جائز نہیں ہے۔ ماں بھی مخلوق ہے، باپ بھی مخلوق ہے، ان کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی۔ یہ نکالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری ہوگی جب آزر نے ان کو اپنے گھر سے نکالا تھا، یہ کہہ کر کہ تم میرے بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہو، ہم نبی کے نام پر نکلیں گے، ماں ماں ہے، ہم تمہیں دعا کرتے رہیں گے، ہم تمہاری خدمت بجا لاتے رہیں گے، تم لات مارو جوتا مارو، ہم آتے رہیں گے، پھٹکارو تھوکو، لیکن ہم شریعت کے حکم کو پیروں تلے نہیں روندیں گے۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ گارمنٹس میں فیکٹری میں کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو شعبان کے روزے ہوتے ہیں یا ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے، عرفات وغیرہ کا، تو یہ جو ساتھیاں ہوتی ہیں ان کے کام کرنے والی دیگر لڑکیاں ان کو فون کر کے بتاتے ہیں، میرے خیال میں فون کر بتانے سے بہتر یہ ہے کہ SMS وغیرہ کر دیا جائے۔ ہمارے اکابرین بہت سارے امیر المجاہدین دامت برکاتہم العالیہ کبھی خاتون کے فون کو لیتے ہی نہیں، ہم جیسے گنہگار دنیا کے کتے ہیں، کوئی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کر لیتی ہے تو ہم بات بھی کر دیتے ہیں، اور دل کے اندر گندگی آنا ایک انسان کی فطرت کی بات ہے، آ بھی جاتی ہے، دھو بھی لیتے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ امیر المجاہدین دامت برکاتہم العالیہ جب فون آتا ہے اپنی بہن کو دے دیتے ہیں یا اپنی بیگم صاحبہ کو دے دیتے ہیں،
اتنی دور تک وہ احتیاط کرتے ہیں، تب وہ جام شہادت کے متمنی ہوتے ہیں۔ بہرحال غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرنے کے اندر ادھر بھی میل پیدا ہوتا ہے، ادھر بھی میل پیدا ہوتا ہے، خطرات ہیں۔ دوسرے طریقے سے ایس ایم ایس کر دیا جائے، یا ایک لیٹر وہاں پر نوٹس بورڈ کے اندر چپکا دیا جائے، یا ان کے محرم کو فون کر کر، ان کے باپ کو، ان کے بھائی کو فون کر کر بتا دیا جائے۔ عورتوں کو فون کرنے سے فتنہ ہے۔ بچوں کی پیدائش، خوشی اور شادی کی سالگرہ منانا اسلام میں اجازت ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا؟ اس میں ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے، باپ صرف نگرانی کرے گا۔ گھر کے کرنٹ کے بل نہیں بنی تھی، سرکار نے کلیکشن کاٹ دیا، ہم مجبوری سے وائر لگا کر کرنٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ کرنٹ کی چوری ہے، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ خواب میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو یا کوئی ہمیں بھگا کر مارنے آ رہا ہو، یہ خواب دوسروں سے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ برے خواب جو ہوتے ہیں وہ کسی دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے۔ خواب کی تعبیر مستقل الگ فن ہے، یہ جو خواب کی تعبیر کے ماہرین ہیں انہی سے کہنا چاہیے۔ نائن ہلڈی کے اندر حضرت مولانا حکیم ادریس حبان صاحب ہمارے علم میں وہ صرف ایک ایسے عالم ہیں جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں، اور انہوں نے اس تعلق سے کتاب بھی لکھا ہے۔ مجھے کوئی اگر عجیب قسم کا خواب بیان کرتے ہیں تو انہی کا میں فون نمبر دے دیتا ہوں، اور آپ حضرات بھی حضرت سے جو ہے فون کر لیں۔ اتوار کا جو سالار آتا ہے اخبار، ان میں ان کے وہ رحیمیہ شفا خانہ ایک کلینک ہے ان کی، اس کا ایڈ آتا ہے، اس میں ان کا نمبر رہتا ہے حضرت کا، تو وہاں سے حضرت کا نمبر لے لے۔ ہر کسی کو برا خواب یا اچھا خواب ذکر نہ کریں۔ حدیث میں آقا نے فرمایا خواب کی تعبیر زمین و آسمان کے درمیان اٹکی ہوئی رہتی ہے، سامنے والا جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سن کر بولا بھگا لے کا یا تو مرگا کا تو انہیں مر جاتا، تو اس پر جو ہے تعبیر اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر یا تو عقل مند اور ہمارا مخلص شریف اس کو یا تعبیر کی مہارت رکھنے والے سے خواب کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ علماء سے سننے میں آیا کیمرے والا موبائل استعمال کرنا حرام ہے، واضح فرمائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیمرے کا موبائل مطلقاً حرام کرنا، استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ کسی نے بیان کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے، اس لیے کہ تصویروں میں صرف زیرو تصویر، اور اس کی بھی منڈی کے ساتھ۔ زیرو کا مطلب جیسے شیر ہے، گدا ہے، کتا ہے، انسان ہے، بندر ہے، منڈی کے ساتھ تصویر دکھے جیسا لینا یہ حرام ہے۔ اگر تصویر جیسے کہ پرانے تصویروں میں دیکھا ہوگا آپ نے کعبے کی، کہ ایک آدمی چھتری پکڑا ہوا ہے، ایک آدمی منڈی حجر اسود کے اندر ڈالا ہوا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، ایسا تصویر لیا، منڈی نہیں دکھ رہی ہے۔ یہ جو ہمارا سکہ ہے جیب میں 4 آنے 8 آنے، اس میں 3 مورتی ہے، شیر کی 3 مورتیاں ہیں، لیکن سجدے کی جگہ رکھے تو وہ نظر نہیں آتے، اس وجہ سے اسے جیب میں رکھنے کی اجازت ہے، اور سجدے کی جگہ گر گئے تو بھی ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ گاندھی وغیرہ کی تصویر آ جائے، سجدے کی جگہ گرے، اسے ہٹا کر سجدہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایسا نہیں کہ مطلقاً کیمرہ والا فون استعمال حرام ہے۔ اس کیمرے والے فون سے مسجد کی فوٹو لی جا سکتی ہے، کوئی فرنیچر کا کام کر رہا ہے وہ ڈیزائن لے کر وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے وہ نمونے اپنے کمروں کے، اپنے بنگلوں کے، اپنے اپارٹمنٹ کے، یہ سب آج کی بزنس کی ضرورت ہے، اس کو کر سکتا ہے، گھر کے پلان کو محفوظ کر سکتا ہے، باغیچے کی پکڑ سکتا ہے۔ حرام صرف زیرو، اور وہ بھی منڈی کے ساتھ، منڈی کے بغیر پیچھے سے اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ عام دنوں کے اندر محلے میں رہتے ہوئے فرض نماز کسی دوسری مسجد میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ شریعت کی بنیاد پر ہو، دلوں کا فیصلہ اللہ جاننے والا ہے، یعنی مسجد کا امام فاسق ہے، فاجر ہے، کمیٹی کا چاپلوس ہے، اور کمیٹی والوں کو کہنے کے باوجود وہ امام کو نہیں نکالتے، وہ داڑھی مڈاتا ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، وہ بے حیائی کرتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، یا یہ کہ کوئی نماز غلط طریقے سے پڑھاتا ہے، اس بنیاد پر محلے کی مسجد چھوڑ کر اگر دوسری مسجد میں جا رہا ہے تو وہ جانا ضروری ہے، محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد جانا ضروری ہے، لیکن ذاتی دشمنی کی وجہ سے منجے ایسا بول لیا انہیں، ہماری کمیٹی کو ٹٹا پٹا بول لیا، ہم نہ ہجڑا بول لیا، یہ بول کو اگر جا رہا ہے تو اس پر خدا کا عذاب ہے، خدا کی لعنت ہے کہ وہ محلے میں رہ کر خدا اسے محلے کی مسجد کا جنازہ نصیب نہیں کر رہا ہے۔ حضرات، میں نے دارالعلوم کی شان کل بھی بیان کی، آج بھی اشارتاً
دارالعلوم کے اکابرین کی جو ہے شان میں نے بیان کی ہے. الحمدللہ اچھی خاصی مقدار میں کل بھی آپ حضرات نے تعاون فرمایا تھا. بہت سارے احباب وقت پر پیسہ نہیں لاتے، اگر لائے ہو ہمارے مسجد کے ممبر جناب نواز صاحب جو ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں جا کر فطرے کی رقم بنگلور والوں کے لیے 35 روپے یہاں کے ذمہ داروں نے مقرر کی ہے. فطرے کی رقم بھی دیں، زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں. آج کے ماحول میں زکوٰۃ، یہ چندہ حاصل کرنے والے کچھ چور بھی آ گئے ہیں. ابھی بنگلور کے اندر ایک جو ہے سفیر پکڑا گیا، 3 فرضی رسیدیں اور بڑے بڑے اداروں کے تصدیقات وہ دینے والا تھا. اس خدا جانے آپ اس کو زکوٰۃ دیں، وہ زکوٰۃ ادا نہ ہو. دارالعلوم دیوبند پکا ادارہ، اکابرین کی نشانی، اور دنیا کے چپے چپے میں حرمین میں ان کا فیض. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اہل و رشتہ داروں میں، دوست احباب میں بھی تشکیل کریں. یہاں جو ہمارے نواز صاحب ہیں اعتکاف میں ہیں، ان تک وہ رقم پہنچا کر رسید کو حاصل کر لیں. اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخر تک بھی یہ رسید بک رہے گی. کوئی فکر کی بات نہیں، آج نہیں لائے کل بھی آپ لا سکتے ہیں. محمد تبریز بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. ہماری سربلندی اور کامیابی صرف جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا دیں اور جذبہ جہاد کے بیدار کرنے میں ہے. ہمارے وہ پرانے بیانات جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ ایک مسلمان کی سربلندی اور اس کی عظمت کا راز جہاد ہی میں ہے. اسلامی جہاد کی نام کی سی ڈی برائے فروخت ہے، حاصل کرتے ہوئے جائے. حسن حسین ایک کتاب ہے جس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک کی تمام دعائیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ دعاؤں کی کتاب میں اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. گویا دعاؤں کی کتاب میں جیسے بخاری حدیث میں اونچا مقام ہے، دعاؤں کی کتاب میں اس کتاب کا اونچا مقام ہے، اسے بھی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.